السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين. آج کی خطبہ جمعہ کے دو ٹاپک تھے، دو عنوان تھے۔ پہلا عنوان تھا روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، آج کل بہت سے لوگوں کو سردی، فلو، بہت سی چیزوں کا شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسی طرح روح کی، انسان کی جو اسپرٹ ہے، اسپریچول ڈیسیز ہوتی ہیں، روح کی بیماریاں، وہ موٹی موٹی، چھوٹی موٹی امام صاحب نے خطبے میں ذکر کی اور ان کا علاج بتایا کہ سب سے بڑی بیماری، جس طرح فلیعوذ باللہ جسم کی بیماری کینسر وغیرہ ہے، اسی طرح روح کی سب سے بڑی بیماری یا روح کا کینسر کیا ہے، ایک چیز۔ اور دوسرے ٹاپک تھا کہ اینول سیلیبریشن ڈے، جو آج کل غالباً اس اعتبار سے سال کا اختتام، سال کی شروع وغیرہ اور دوسرے اس طرح کے لوگوں نے پروگرام، مختلف قسم کے پروگرام، سیلیبریشن ڈے وغیرہ بناتے ہیں۔ تو تقریبات، جس کو عربی میں کہتے ہیں عید راس السنہ، یعنی سال کے آخر میں کرسمس جس کو وغیرہ، ان کے تعلق سے ایک مسلمان کا موقف، ایمانی اور دینی موقف کیا ہونا چاہیے، یہ دو ٹاپک تھے۔ یہ حصہ جو تھا یہ بعد میں خطبے کے دوسرے حصے میں بیان کیا گیا، کرسمس اور غیر مسلموں کے تقاریب، سیلیبریشن ڈے اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اور خطبے کے پہلے حصے میں بتایا گیا کہ روح کی بیماریاں۔ آغاز کیا ان الفاظ سے کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج ضروری ہے۔ سب سے پہلے الوقایہ خیر من العلاج، بچاؤ علاج سے بہتر ہے۔ دوسری، وہ کب ہو سکتا ہے؟ علم و بصیرت کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی روح کی بیماری ہے، اس سے بچیں آپ۔ اور خدا نخواستہ جہالت لا علمی میں بیمار ہو جائے آپ کی روح جسم کی بیماری کی طرح، تو پہلی فرصت میں علاج کریں۔ علاج کس کے پاس ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اہل علم سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کر کے پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک فرمان کوڈ کیا، کوڈ کا مطلب حوالے کے طور پر ذکر کیا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی بہت سی اتنی کتابیں ہیں کہ کمپیوٹر کے دور میں شاید کسی کی اتنی ہوں، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے انسان کا، ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی بیماری سے لاپرواہی برتیں تو جسم کیا ہوتا ہے؟ تباہی، بربادی اور ہلاکت کا شکار، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کی بیماری سے آپ بچنے کی کوشش نہ کریں، پھر روح بیمار ہو جائے، اس کا علاج نہیں کریں گے، تو روح تباہی کا شکار۔ اور روح کی تباہی کیا ہے؟ دنیا میں ایمان کی موت اور آخرت میں جہنم کی لمبی کیا، اس کے ساتھ گھسیٹ یا جہنم کا ٹھکانہ، فالعیاذ باللہ۔ اب روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ مختصر، روح کی بیماریاں ہیں گناہ، سنس، معصیت وغیرہ۔ جس قدر جو بڑا گناہ ہے اسی قدر بڑی بیماری ہے۔ تو لہذا جسم کی جس طرح خطرناک بیماری ہے، بہت مشکل سے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے علاج کرنے کے لیے، اسی طرح روح کی سب سے بڑی بیماری ہے شرک۔
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام تھا ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسے سماج میں جو اس بیماری میں لت پت تھا. ہر دن ایک نئے بت کی پرستش ہوتی تھی، وہ بھی کعبہ کے اندر رکھ کر 360 بت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، سمجھ کر زبان سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا حقدار کوئی نہیں، اللہ ہی برحق معبود ہے، تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے اس شرک کی بیماری سے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کہا کیا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر اے نبی آپ سے بھی شرک ہوا تو سارے اعمال برباد ہوں گے. شرک اعمال کے لیے کیا ہے؟ برباد کن، تباہ کن. اور اعمال کے لیے تو شرک جو ہے تباہ کن، اور انسان مشرک کو دائمی جہنمی یہ عمل بنا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کی وعید میں بہت زیادہ آیات قرآن میں نازل کی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتنے بھی اگر اعمال کیے ہوں، پھر اس میں شرک ہو تو وہ ہوا منصورہ ہوتا ہے، ایک گرد و غبار کی طرح ہوا میں تحلیل رہتا ہے. کتنے بھی زیادہ عمل ہو وہ کام کا نہیں رہتا. جب مخلص نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ جعلی سامان کی طرح اسکریپ میں بھی نہیں جاتا، بلکہ اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے. تو شرک کی وعید میں بہت سی آیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور پھر وَاعْبُدُوا اللَّهَ فرض، اللہ کی عبادت کریں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. اس کو حرام قرار دیا. اللہ کی توحید کو فرض اور شرک کو حرام قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ توحید کے لیے چونکہ قربانی دی، اس لیے امام الموحدین اور ان ابراہیم کان امت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اکیلے مواحد تھے. دنیا میں اور کوئی مواحد نہیں تھا اس زمانے میں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتقادات کو کیا قرار دیا کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. جو اس توحید پر نہ چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لے کر آئے جس کو ابراہیم لے کر آئے تھے. ہاں، شریعت محمدی علیحدہ ہے، دین سارے انبیاء کا ایک ہی تھا اسلام. کہ بد نصیب یہ آدمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے لاپرواہی برتتا ہے یا اسے چھوڑتا ہے. تو الغرض پہلی بیماری روح کی شرک، اس سے بچیں. اور شرک میں داخل ہے نماز چھوڑنا. دوسری بیماری نماز، کیونکہ کوئی بے نمازی جہنم سے نہیں نکلے گا، کوئی بھی بے نمازی. یہ صحیح حدیث ہے، کتاب الرقاق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. ذرہ برابر ایمان کا مطلب یہ کہ وہ 5 وقتہ فرض نمازوں کا پابند ہے، خواہ صرف 17 رکعت فرضی کیوں نہ پڑھیں. اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا تو ذرہ برابر ایمان بھی اس کے دل میں نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا عملی پریکٹس جو ہے نا، اسلامک پریکٹس لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ نماز ہے. اگر ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، وفات ہو گئی، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جنت میں جائے گا. لیکن نماز کا ٹائم آیا اور جان بوجھ کر علم ہوتے ہوئے کہ نماز کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی عملی تطبیق ہے، نماز نہیں پڑھی تو ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. تو اس لیے اگر نماز آدمی پڑھتا بھی ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا، وقت نکل کر پڑھتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کا فیول قرار دیا، بلکہ جہنم کی خطرناک وادی میں اس کو لے کر پھینکا جائے گا. سنیے سورہ مریم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. تو کہا کہ انبیاء اور صالحین کے بعد ایسے ناخلف نالائق اولاد جن کو کہتے ہیں، ایسے بعد میں نالائق لوگ آئے. خلف لام کے اس کے ساتھ جزم کے ساتھ اور زبر کے ساتھ اس کا معنی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ جزم کے ساتھ ہے، خلف نالائق اور خلف قابل. تو الغرض اس طرح کے نالائق لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. ضائع کرنا کیا کہ وقت پر نہیں ادا کی، صحیح شروط واجبات کے ساتھ، ارکان واجبات کے ساتھ ادا نہیں کی، پڑھی، تو وہ غی والی وادی جہنم میں جائیں گے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، پٹڑی سے اتر جائیں گے. خیر، دونوں بیعقت مراد ہیں. اس سے خطرناک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو آخرت کے حساب سے پہلے مجرم ہونے ڈکلیئر نہیں کیا، سوائے نماز چھوڑنے والوں کو.
یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ آپس میں پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں. تو پھر قالوا وما سلککم فی سقر، پھر تلاش کریں گے کہ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ذرا دیکھو جہاں کر جہنم میں ہے. پھر یہ لوگ کہیں گے اہل ایمان جنتی کہ تمہیں جہنم کے اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس سیل میں کس نے لا ڈالا جہاں سے کوئی واپس نکلتا ہی نہیں ہے. ما سلککم فی سقر، تو ایک ہی جواب ان کا ہوگا لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اور کمزوروں کا وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث مباحث ہے کٹ حجتی باتوں گپ شپی میں لگے رہتے تھے، اسی میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا تھا. یہ دوسری چیز ہے جو روح کی بیماری ہے. کیا؟ نماز میں صرف لاپرواہی کرنا اس میں غی میں لے کر ڈال دیتی ہے. تو اور جو لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے وہ تو الٹیمیٹلی کلمہ توحید کے سرکل سے باہر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تمام گناہ جس قدر جو بڑا گناہ ہے حسد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کیا ان الحسد لتاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح چاٹ کھا دیتی ہے، جلا دیتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی. اور پھر یہ غیبت، چغلخوری، سازش، ادھر کی بات ادھر، اور دیگر مسلمانوں کی بداندیشی، لوگوں کو ایذا دینا وغیرہ وغیرہ، تمام چھوٹے چھوٹے سارے کے سارے موٹے موٹے گناہ ذکر کیا گیا. سب سے زیادہ اخلاقی بے راہ روی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ تنور نما ایک آگ کا غار ہے جس سے آگ کے شعلے لوگوں کو، عورتیں مرد ہیں اس میں ننگے اوپر پھینک دیتے ہیں. تو کہا کہ یا رسول، حضرت جبریل کو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری امت کے زنات ہیں، مرد و زن جو فزیکلی اللیگل ریلیشن شپ یا جس کو کہتے ہیں اخلاقی بے راہ روی کے شکار تھے. فالعیاذ باللہ. اسی لیے آدمی کو فل اختیار ہونے کے باوجود اگر اللہ کے ڈر سے اس اخلاقی بے راہ روی سے، یعنی اللیگل فزیکل جس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ جو ہے میل فیمیل، اسی صرف اللہ کے ڈر سے آدمی اپنے آپ کو بچائے تو وہ ان 7 آدمیوں میں ہوگا جو محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اسی طرح سود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں پر لعن بھیجی ہے. سود کھانے والا، کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، دونوں گواہ اور حساب کتاب لکھنے والا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو روح کی بیماری ہیں. اور بظاہر تو سودی کاروبار کے ذریعے آپ کو مال نظر آتا ہے لیکن ممحوم کل برکہ، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی. حلال مال تھوڑا آپ کو نظر آئے لیکن کام بہت آتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ سود کو، سودی کاروبار یا سودی جو طور طریقے ہیں ان کو سرے سے مٹا دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے انسان کے نگاہوں وغیرہ کو، نظر حرام اور سننا حرام، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، میوزک، دوسری بے شمار چیزیں ہیں. پھر سب سے آخر میں جو بات کہی گئی صلہ رحمی. جی سورہ محمد کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 22 جو آخر میں پڑھ کر خطبہ کا پہلا حصہ امام نے ختم کیا. قال عصیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم زمین میں فساد و بگاڑ برپا کرو گے. کیسے؟ کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہی نہیں رہے گا. اور آج کل زیادہ تر لڑائی کیوں ہوتی ہیں؟ وراثت وغیرہ پر رشتہ داروں میں، ایک رشتہ دار دوسرے کے خلاف سازش، دوسرا تیسرے کے خلاف سازش. زیادہ کئی مسائل کورٹ میں جا کر مسائل دیکھیں. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک کیس تھا، حالانکہ اس کیس وہ دوڑ کے ایک ذمہ دار آیا جج میرے پاس، مجھے کہنے لگا، میں نے کہا میں صرف نادر کیس ہینڈل کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس پرشین میں تھے، ایرانین کیسز. تو کہنے لگے نہیں یہ بر صغیر کے ہیں. ایک ملک کے 2 بوڑھے میاں بیوی تھے، تو ان کا لڑکا یہاں پر بند تھا. تو بہت بیچاری وہ بوڑھی ماں رو بھی رہی ہے. تو اس کو خود حالانکہ جو ذمہ دار تھا شعبے کا، وہ جو جج، اسے خود ترس آ گیا. وہ میرے پاس آیا بہت عاجزانہ انداز میں، آ کر کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے یہ بار بار دور سے عمرے پر آئے تھے، ٹیکسی میں ادھر آتے ہیں، تو کہا کہ بھئی
ان کے لڑکے کہا یہاں نہیں کسی دوسرے ملک میں کیس تھا، لیکن واپس جاتے اس کو جب تک اس کنٹری سے جس میں کیس ہے تو اس سے ہمیں فائنل نہیں رپورٹ آئی کہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کہاں بھیجیں، جب تک یہ یہاں رہے گا ان کو کہیں کہ چلے جائیں اپنے مطلب وطن میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب ان کا کہنا تھا بوڑھے ماں باپ کا، اس کا بھی عدالت میں جو مسئلہ جو مجھ سے مخاطب تھا ذمہ دار، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں نے جھوٹا موٹا فیک یعنی کوئی کیس وہاں پر جس ملک میں یہ اکٹھے رہتے تھے کوئی کاروبار تھا ایک دوسرے پر ڈالا۔ تو یہ قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی سے تو دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُقَطِّعُوا فِي الْأَرْضِ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ صلح رحمی بڑی بیماریوں میں سے ہے، جو ایمان کی بڑی بیماری ہے، جس سے روح تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قرابت دار اور رحمی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ دنیاوی بہت سے فائدے ہیں، اخروی تو ہیں۔ اخروی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو صلح رحمی کرے گا، جو رشتوں کو جوڑے گا، اسے میں جوڑوں گا اور اپنی رحمت سے جوڑ رکھوں گا۔ اور قطع الرحم فقط قطعت ہو، جیسے کہ حدیث قدسی میں کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ جس نے صلح رحمی کی اس نے مجھے جوڑا، اس پر اس نے یعنی میں اسے جوڑ کر رکھتا ہوں، اپنی رحمت اس پر کرتا ہوں، جو صلح رحمی کاٹتا ہے اس کو میں رحمت سے کاٹ دیتا ہوں اور اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو قطع رحمی ناطے رشتوں کو توڑنا، مصائب پرابلم کریٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عفو درگزر سے نہ کرنا، یہ بڑے کبیرے گناہوں میں سے ہے۔ اس سے دنیا میں آدمی تنگی کا اور مالی تباہ کاری کا، عمر اور رزق میں بے برکتی کا شکار ہوتا ہے۔ کہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينسى له في عصره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو یعنی عمر میں برکت ہو، اور جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو تو وہ صلح رحمی کرے۔ قطع رحمی رزق میں بے برکتی، تنگی اور عمر میں کیا بے برکتی کا شکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اپنا تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، ہم حقداروں کا حق پہچانیں اور ان کے ساتھ کیا کریں، صلح کریں، یعنی صلح رحمی کریں، رشتے ناطوں کو جوڑیں نہ کہ توڑیں۔ تو اس کے بعد کافی ہو گیا یہ وقت۔ خطبے کے دوسرے سے مختصر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات ہیں وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وغیرہ، کہ شیخ ابن باز ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، میں دونوں کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ عیدیں یا سالانہ جو سیلیبریشن پروگرام ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تعبدی یا بطور عبادت کے کیا جا رہا ہے تو فالعیاذ باللہ وہ بدعت ہے، اور کبھی کرسمس جیسی چیزیں شرک تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں، جو سب سے بڑی بیماری ہے ایمان کے لیے، کیونکہ اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنا یہ تو کسی بھی صورت میں اگر بدعت و شرک ہے اس میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے عید میلاد النبی وغیرہ اس طرح کی بدعی پروگرام ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ سالانہ تمہاری کوئی عید نہیں۔ کوئی بھی سالانہ آپ پابندی کے ساتھ اس طرح پروگرام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے فلٹر کو پاس نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ عادتاً ایسی سیلیبریشن ڈے ہیں تو کم از کم جیسے شیخ ابن باز نے کہا اور ابن عثیمین نے، یہ تشبہ بالکفار ہے۔ اگر وہ عبادت کے طور پر آپ نہیں کرتے، جیسے برتھ ڈے ہے وغیرہ فلاں، تو اگر صرف آپ ایک عادت کے طور پر، رسم و رواج کے طور پر کرتے ہیں تب بھی منع ہے، کیونکہ یہ کفار سے مشابہت ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لہذا مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی پارٹیسپینٹ نان مسلم سیلیبریشن ڈے یا اینول ڈے یا اسی طرح جو اہل بدعت کرتے ہیں اگرچہ اسلام کے نام پر، جو عیدین کے علاوہ اس میں مشارکت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ تماشا بینی کے طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ اسم بھی ہے اور عدوان بھی ہے، اور آپ جب پروموٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں ایک مجمع لگاتے ہیں تماش بینی کے نام پر، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انکریجمنٹ ہوتی ہے، اور یہ تعاون ہے جو کہ حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔